السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، آج کے اس درس میں تربیت اولاد ہی کے تعلق سے کچھ اہم باتیں کروں گا۔ وہ یہ ہے کہ آج بہت سارے والدین یعنی ماں باپ اپنے بچوں کے نام عمر، علی اور خالد رضی اللہ عنہ جیسے قد آور شخصیت کے نام پر رکھتے ہیں، جبکہ انہیں ان لوگوں کی شخصیت اور ان کی اہمیت کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے، اور نہ ہی اپنے بچوں کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی تلقین کرتے ہیں یا نصیحت کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، ایک قول ہے کہ جو قوم اپنی تاریخ سے سبق نہیں سیکھتی ہے وہ قوم بہت جلد تباہ اور برباد کر دی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو اگر کسی قوم کو مٹانا ہو، صفحہ ہستی سے کسی قوم کو مٹانا ہو، تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ ہے کہ آپ اس کو اس کے تاریخ سے پھیر دیجئے، وہ قوم خود بخود مٹ جائے گی، وہ قوم خود بخود ہلاک و برباد ہو جائے گی۔ اب دیکھیے، آدمی اس بات پر غور نہیں کرتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو کل قیامت کے دن ان کے گناہوں اور ان کے کرتوتوں کو معاف نہ کرے، چونکہ ان کے پاس دین کا علم نہیں ہے، دینی تعلیم نہیں ہے، اور اچھائی اور برائی کی تمیز ان کے اندر نہیں پائی جاتی ہے، ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن ان کے گناہوں کو نہ بخشے، نہ معاف کرے، بلکہ انہیں سزا دے دے، اور ہمارے یہ بچے ان گناہوں کا الزام اپنے پیار کرنے والے والدین کے سر پر ڈال دے کہ اے اللہ، اگر ہمارے ماں باپ، اگر ہمارے والدین دنیا میں ہمیں دین کی تعلیم دیتے، دنیا میں ہمیں دین کے راہ میں چلنے کی تلقین کرتے، تو یقیناً ہم جو ہے ان گناہوں سے باز آ جاتے۔ تو یاد کیجئے اس وقت ہم اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے، ہمارا کیا جواب ہوگا اللہ کے سامنے۔ آج مسلمان ان باتوں کے اوپر غور نہیں کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی ہے کہ آج جو بچے ہم چاہتے ہیں، یعنی والدین چاہتے ہیں کہ وہ دنیاوی ترقی حاصل کرے اور ان کی دنیاوی اور مادی ترقی کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں، اور چاہتے یہ ہیں کہ ان کے بچے پڑھ لکھ کر کے بڑا قد آور شخصیت بن جائے۔ یہ مجاز ہم بناتے ہیں، اور مجاز بنانے کے بعد اس طریقے کے لیے یا اس طریقہ کار کے لیے کہ ہمارے بچے کس طریقے سے قد آور شخصیت بنے، ان کے لیے ہم کوششیں بھی کرتے ہیں، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ جب یہی بچے پڑھ لکھ کر کے بڑے بنتے ہیں، قد آور شخصیت بن جاتے ہیں، اور ہمارے والدین یعنی ان کے ماں باپ اس وقت بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں، یا بیمار ہو چکے ہوتے ہیں، یا کمزور ہو چکے ہوتے ہیں، تو یہی بچہ اپنے بوڑھے اور کمزور والدین کو چھوڑ کر کے وہ سرسبز باغوں کی طرف اڑان بھر لیتے ہیں، اور یہ والدین اپنے بچوں کے طرف سے یہ فخر کرتے ہیں کہ ہمارے بچے برطانیہ اور امریکہ کے اندر رہتے ہیں اور وہاں رہ کر کے پیسے کماتے ہیں۔ یاد کریں یا یاد رکھیں یہ بات کہ جو پیسے اور آرام کے خاطر پیسے اور آرام کے خاطر غیر اسلامی ملک میں رہنا یہ جائز نہیں ہے۔ جی ہاں، بالکل آپ نے صحیح سنا کہ پیسے اور
آرام کے خاطر غیر اسلامی ملک میں رہنا یہ جائز نہیں ہے، خاص کر کے ان ملکوں میں جن ملکوں میں اسلام اور مسلمانوں کے مٹانے کی سازشیں کی جاتی ہیں، وہاں پر رہنا قطعاً جائز نہیں ہے۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ایسے ممالک میں رہنا جہاں اسلام کو مٹانے کی کوششیں کی جاتی ہیں، اسلام کو مٹانے کی درپے جو لوگ ہوتے ہیں، ان ملکوں میں رہنا یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ اس لیے ان تمام باتوں کے اوپر ہم غور کریں اور اپنے بچوں کی تربیت دینی طریقے پر کریں، جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا باتیں آ چکی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔